نحمده ونصلي على رسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پرفیکٹ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة. آپ کی آواز نہیں آ رہی. تم نے اپنے آپ کو بھی میوٹ کر دیا مریم. اب آ رہی ہے نا؟ جی اوکے آلرائٹ اوکے. ہاں وہ شاید وہ پیچھے نوائز ہو رہی تھی. اینی وے سو انشاءاللہ آج جو ہے ہم لوگ اپنے عشرہ مبشرہ کی جو بھی ہم اپنی جو سیریز کر رہے ہیں اس میں نمبر 4 پہ ہم چلے گئے. نمبر 4 کون ہے؟ حضرت علی. حضرت علی ہے. حضرت علی کا پورا نام کیا ہے؟ طالب علی ابن ابو طالب. علی ابن ابی طالب، اور ان کو علی مرتضیٰ بھی کہا جاتا ہے. تو حضرت علی کی جو برتھ ہے، ان کا جو نام ہے، ان کا نام تو ظاہر علی ہے. ان کے جو ان کے فادر کون تھے؟ ابو طالب. ابو طالب ٹھیک ہے. ان کے جو والد تھے وہ ابو طالب تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا کیا رشتہ تھا پھر؟ He was a cousin and he was a cousin and son-in-law. کزن. ابھی تو پہلا رشتہ تو یہی تھا کہ وہ جو ہے کزن تھے. ان کی جو والدہ کا نام تھا وہ ان کی والدہ کا نام بھی فاطمہ ہی تھا، حضرت علی کی والدہ کا نام. اور حضرت علی کی والدہ کا مجھے بھی پہلے نہیں پتا تھا، لیکن یہ کہ جو ان کی والدہ تھی وہ بھی جو ہے she was among the first, she was actually the first ہاشمی. بیکاز ہمیں پتا ہے نا کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فیملی تھی وہ he was from قریش، بٹ ان کی جو فیملی تھی وہ ہاشم، ابو ہاشم فیملی سے تھے. تو she was also ہاشمی and she was the first ہاشمی woman to accept Islam. اور کہتے ہیں کہ اگر نمبرز کے حساب سے دیکھیں تو she was maybe 10th or 11th person to accept Islam. So his mother was amongst the first few people who came under Islam. So جب پیدا ہوئے تھے تو ان کی والدہ نے جو ہے ان کا نام کہتے ہیں کہ اسد رکھا تھا. لیکن پھر جب ابو طالب اس وقت تھے نہیں موجود، جب وہ آئے تو ان کو نہیں اچھا لگا تو انہوں نے چینج کر کے جو ہے ان کا نام علی رکھ دیا. لیکن یہ کہ بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایٹ سم پوائنٹ ان کو اسد اللہ کا ٹائٹل دیا تھا. اور اس کا اسد اللہ، اسد کا مطلب پتہ ہے کسی کو؟ اسد اللہ کا ٹائٹل دیا تھا تو اسد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کا شیر. اللہ کا شیر. اللہ کا شیر. حضرت علی کے بہت سارے ٹائٹلز تھے. حضرت علی کے بہت سارے میں سے کچھ پاپولر تھے، جس میں سے ایک اسد اللہ تھا، اور ایک اور ان کا ٹائٹل بھی بہت ہی مشہور ہے، علی مرتضیٰ. علی مرتضیٰ. المرتضیٰ بھی ان کا ٹائٹل ہے، اور ایک اور بھی ہے شیر خدا. شیر خدا. شیر خدا تو اسد اللہ ہو گیا نا. اچھا ابو تراب. ابو تراب ان کی کنیت تھی. اچھا کنیت میں اور ٹائٹل میں بھی فرق ہوتا ہے، میں بعد میں بتاتی ہوں. لیکن یہ کہ ایک اور جو کہ بہت زیادہ قوالیوں میں اور بہت زیادہ نام یوز کیا جاتا ہے حضرت علی کا، مولا علی. علی. حیدر. حیدر. ہاں حیدر. ہاں شیعہ لوگ بہت رکھتے ہیں نا یہ نام. ہاں حیدر بھی ان کا ٹائٹل تھا. اور حیدر کا بھی جو مطلب ہوتا ہے نا، ایکچولی اسد کا مطلب بھی شیر ہوتا ہے، لیکن حیدر جو ہوتا ہے نا شیروں میں بھی جو ایک جو بہت ہی جو سب سے جو اسٹرانگسٹ شیر ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں حیدر. تو یہ ان کے ٹائٹلز تھے. اور ان کا جو ان کے دو جو ان کی کنیت تھی، وہ ایک ان کی ابو تراب کنیت تھی، جس کی میں بعد میں سٹوری بتاؤں گی کہ وہ کیوں ابو تراب کہلاتے تھے. اور ایک ان کی کنیت تھی ابو الحسن، اور وہ ابو الحسن اس لیے کہلاتے تھے کہ ظاہر ہے ان کے بیٹے کا نام حسن تھا. اب کنیت اور ٹائٹل میں فرق ہوتا، کسی کو پتا ہے کنیت اور ٹائٹل میں کیا فرق ہوتا ہے؟ آئی تھنک ٹائٹل جو وہ جس چیز میں ان کو قابلیت ہوتی ہے اسٹرانگ، جیسے یوزولی کیا ہوتا ہے کہ کنیت جو ہوتی ہے وہ یوزولی اس میں آپ کو نظر آئے گا ابو یا ابن یا وہ کسی
کنیت جو ہے وہ لینیج سے نکلتی ہے بیسکلی؟ کبھی کبھی رشتے سے بھی نکلتی ہے، زیادہ تر تو بیٹوں یا باپ کے نام سے ہوتی ہے، کبھی کبھی کسی اور بھی چیزوں سے ہوتی ہے. زیادہ تر جو ہے نا یہ فیملی اس میں ہوتی ہے کہ یار اپنے بیٹے کے نام سے آپ پکارے جاتے ہو. آپ نے سنا ہوگا ابو حمزہ، جیسے ابو طالب کا نام تو نہیں تھا، اسی طرح ابو بکر کا بھی نام نہیں تھا، لیکن ابو بکر کا بھی جو تھا، لیکن وہ یہ نہیں تھا کہ وہ ان کے بیٹے کا نام بکر تھا، ان کی بھی کسی وجہ سے ان کو یہ کسی ٹائٹل کی وجہ سے، تو کچھ لوگوں کو ان کی ٹائٹل کی وجہ سے بھی دیا جاتا تھا. تو وہ سارے لوگ جو کہ جو جہاں پہ ابو لگتا ہے یہ عرب کسٹم ہے اور کہیں پہ بھی نہیں ہوتا یہ. تو یہ جو جہاں پہ ابو لگتا ہے وہ اس کو کنیت کہتے ہیں، اور باقی جتنا بھی ہے، اور کنیت کے لیے اسی لیے کوئی ورڈ بھی اگر آپ کو شاید نہیں ملے گا کہ اس کا انگلش کا ورڈ کیا ہے، مجھے تو نہیں ملا کہ پراپر آپ کو ایک وہ ملے. تو کنیت جو ہے ہی ایک عرب کسٹم، اور اس میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ سن آف، مدر آف، ڈاٹر آف، اس طریقے سے یہ کیا جاتا ہے. تو یہ ان کی کنیت تھی. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ جب بہت چھوٹے ہی تھے، آپ ایکچولی حضرت ابو طالب کی ابو طالب کی جو فیملی تھی بہت غریب فیملی تھی تھرو آؤٹ. مطلب وہ اگر اپنی باقی بھائیوں کی کمپیریٹیولی ہی واز ویری پور پرسن. اور پھر عرب میں اس وقت ایک پوائنٹ تھا جب حضرت علی بہت چھوٹے تھے تو ان میں ایک بہت برا فیمن آیا تھا جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوئے تھے حضرت ابو طالب کی فیملی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ پری اسلام کی بات ہے، جب ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنے تھے، تو آپ نے جو ہے اپنے چاچا حضرت عباس سے جا کے کہا کہ حضرت ابو طالب کی جو فیملی ہے وہ بہت زیادہ غریب ہے اور بہت زیادہ ابھی افیکٹ ہو رہے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہیں اس فیمن کی وجہ سے، تو کیوں نہ ہم ان کی کچھ ہیلپ کریں اور ان کے کچھ ایک دو بچوں کو ہم لوگ لے لیتے ہیں، اپنے گھروں میں لے جاتے ہیں اور ان کو ہم لک آفٹر کرتے ہیں. تو حضرت عباس ان کے ساتھ گئے تھے. حضرت عباس نے جو ہے حضرت جعفر جو ان کے جو بڑے بھائی تھے ان کو لے لیا تھا. وہ کچھ میرے خیال میں کچھ 7 8 10 سال کے تھے. اور حضرت علی جو تھے he was just a baby then. کہتے ہیں کہ he was only a few months old. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حضرت علی کو لے لیا تھا اور پھر جو ہے وہ اپنے گھر پہ لے گئے تھے. اور اس سے کچھ عرصے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جو ہے حضرت خدیجہ سے ہوئی تھی. اینڈ بیکاز وی آل نو کہ شی واز اے ویری رچ وومن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو ہے اس وقت اچھا وہ تھا، مطلب یہ کہ he was comfortable at that point of his life. تو حضرت عمر جو تھے وہ آپ کے ساتھ آ کے حضرت علی جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ کے رہنے لگے. اور ظاہر ہے پھر وہ انڈر حضرت خدیجہ اور حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے ان کو جو بڑا کیا. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت آئی تو نبوت ملی، وحی آئی، اور وہ والا جب انسیڈنٹ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ڈرے ہوئے جب گھر میں آئے اور حضرت خدیجہ نے ان کو کمفرٹ کیا، یہ سب ہم پڑھ چکے ہیں نا، اس میں سیرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ آپ نے حضرت خدیجہ نے ان کو کمفرٹ کیا. حضرت خدیجہ نے ان کو جو ہے ان کی بات سب سے پہلے تو یہ کہ ان کی بات پہ ایمان لے آئی. جیسے انہوں نے سنا انہوں نے ان کی بات کو جو ہے وہ مان لیا، ایمان لے آئی. اور پھر ان کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئی جو کہ ان کے کزن تھے، تاکہ وہ ورقہ بن نوفل جو ہیں وہ بیکاز ہی واز اے ویری لرنڈ پرسن ان کے پاس لے کے گئی. تو یہ سارا انسیڈنٹ جو ہے وہ حضرت علی کے سامنے ہی ہوا کیونکہ وہ ظاہر گھر میں رہتے تھے. اور پھر جو ہے اسی رات کو کہتے ہیں، کیونکہ جب سیکنڈ وحی جو آئی تھی، پہلی وحی جو آئی تھی اس کے بعد اور جو سیکنڈ وحی آئی تھی، پہلی وحی کے کچھ عرصے بعد سیکنڈ وحی آئی تھی جب سورہ مدثر کی آیات اتری تھی. تو کہتے ہیں کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے عبادت کرتے ہوئے دیکھا، اسی رات کو حضرت خدیجہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ عبادت کر رہے تھے. تو جو ہے ان کو تھوڑا سا لگا کہ یہ کچھ نئی چیز کر رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے ارد گرد ایک دوسرا سسٹم دیکھا ہوا تھا. تو انہوں نے پوچھا ان سے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایکسپلین کیا کہ یہ جو ہے یہ مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے اور ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور اللہ جو ہے وہ ایک ہے. یہ جو یہاں پہ جو یہ سارے بت بنے ہوئے ہیں یہ سب یہ غلط ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہاں، لیکن یہ کہ I need to talk to my dad first.
تو उन्होंने कहा कि हाँ सही है, लेकिन मैं पहले अबू तालिब से बात करूंगा। फिर हजरत अली की खुद की नरेशन है ये कि वो कहते हैं कि जब मैंने, लेकिन पता नहीं कुछ मेरे दिल में कुछ हो गया था, हालांकि ही वाज अ लिटिल बॉय, तो उन्होंने कहा कि मैं पूरी रात सोचता रहा इस बारे में कि कुछ मेरे दिल में कुछ इफेक्ट हो रहा था कि नहीं ये दिस इज ट्रूथ, मतलब ये जो भी हो रहा है ये सही हो रहा है, मेरा दिल खिंच रहा था इसकी तरफ। फिर मैंने सुबह में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोबारा से पूछा कि आप प्लीज रिपीट करें जो आपने मुझे रात को कहा था। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब रिपीट किया तो जो है आप जो है हजरत अली ने उसी वक्त जो है खुद भी जो है ईमान ले आए, और कहते हैं कि उन्होंने कोई कंसल्ट नहीं किया था अपने मतलब अबू तालिब से, लेकिन अबू तालिब ने जब उनको देखा और उनसे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, तो उन्होंने जब बताया तो अबू तालिब ने कहा कि तुम जब मोहम्मद के साथ, मोहम्मद तुमको किसी भी गलत रास्ते पर नहीं ले जाएंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैं जो हूँ जो भी तुम करोगे, अगर ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमको कहा है तो इसका मतलब इसमें कुछ खैर होगी। तो पहले हमको पता है कि पहले जो नबूवत का जो भी था सारा पैगाम जो था वो सारा प्राइवेट था ना, पता है ना हमको कि प्राइवेटली एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ लोगों को जो आपके फ्रेंड्स थे, जो जानने कुछ ऐसे जो क्लोज लोग थे, उनको आपने जो है दावत दी थी, और उनमें जैसे हज़रत अबू बकर शामिल थे। फिर हज़रत अबू बकर के थ्रू हज़रत अबू बकर ने अपने फ्रेंड्स को, जिसमें हज़रत उस्मान है और अब्दुल रहमान बिन औफ और बहुत सारे जो क्लोज लोग थे, वो जो है उसमें आ गए थे, वो दीन ले आए थे। लेकिन ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पब्लिकली नहीं कर रहे थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकरीबन 3 साल बाद जब अलाउ किया गया कि आप पब्लिकली, बल्कि पब्लिकली से भी पहले कहा गया कि अपनी फैमिली को, वंज़िर आशीरतकुम कहा गया था कि अपनी फैमिली को आप जो है बुलाएं दीन की तरफ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मील प्लान किया था और इनवाइट किया था सबको, और इसका अरेंजमेंट भी हज़रत अली से करवाया था, हालांकि वो कोई बहुत बड़े नहीं थे उस वक्त। और फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फैमिली को इनवाइट किया था तो कि कौन इस काम में मुझे अल्लाह ने नबी बनाया है और कौन इस काम में दीन का ये अल्लाह का ये पैगाम फैलाने में मेरी मदद करेगा, तो किसी ने भी उनको रिस्पॉन्ड नहीं किया था उनकी फैमिली में से। तो हज़रत अली जो थे, हालांकि बहुत छोटे थे, उन्होंने उठ के कहा था कि हाँ मैं बहुत छोटा हूँ, मैं बहुत वीक हूँ, मेरी टांगे भी बहुत पतली हैं, लेकिन मैं आपका साथ दूंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बिठा दिया था। फिर जो है वो दोबारा से उन्होंने अपनी फैमिली, आपने कहा तुम बैठ जाओ, फिर दोबारा से आपने सबसे अपनी फैमिली वालों से पूछा कि मुझे अल्लाह ने नबी बना के भेजा है, कौन मेरी मदद करेगा। तो फिर जब किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो हज़रत अली फिर खड़े हुए, उन्होंने कहा मैं सबसे छोटा हूँ, मैं बहुत वीक हूँ, मेरी टांगे भी पतली हैं, और लेकिन मैं आपकी हेल्प करूंगा। फिर इसी तरह 3 मरतबा ऐसा हुआ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बार बार बिठाया और उनसे यही कहा कि हाँ तुम मेरे भाई हो तो मेरा वारिस हो। अच्छा, अब जो है आप ये देखें कि हज़रत अली जो है, हज़रत अली से रिलेटेड बहुत सारे मिसकॉन्सेप्ट हमारे, स्पेशली जो एक जो दूसरा ग्रुप है उससे रिलेटेड, लेकिन जो हज़रत अली है वो हज़रत अली हैं, उनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उनको प्रायोरिटी दी बहुत सी जगहों पे, वो चीज़ें वो भी ट्रूथ है। लेकिन ये भी इसकी जगह इसके साथ ही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर को जो स्टेटस दिया, हज़रत उमर को दिया, हज़रत उस्मान, तो वो सबका एक अपना अपना एक स्टेटस था। और जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में कि आप हर एक को यही फील कराते थे कि वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। And that was the most special thing about him कि अगर आप जिसकी भी सीरत, आप जब किसी की भी स्टोरी पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि इसका कितना ज़बरदस्त ताल्लुक था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक कैरेक्टर की एक ब्यूटी थी कि वो हर एक को उसका एक ड्यू रिस्पेक्ट देते थे, हर एक को। हालांकि हज़रत अली बहुत छोटे थे अगर आप देखें एज कम्पेयर टू हज़रत अबू बकर, लेकिन वो हर एक को उसका एक ड्यू एक रिस्पेक्ट देते थे, हर एक को उसका एक स्टेटस देते थे, एक प्यार देते थे। तो जो है फिर तो इस तरीके से फिर जब जहाँ पे भी उससे लेके जब वो छोटे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जिन जिन लोगों को भी दावत देने जाते थे तो हज़रत अली जो और हज़रत अबू बकर के लिए भी कहा जाता है कि वो हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ ही रहे थे। फिर एक इंसिडेंट ऑफ शाह बिन अबी तालिब हुआ था जिसमें ये हुआ था कि सबको जो है एक इन्होंने बॉयकॉट किया था कुरैश वालों ने, मक्के वालों ने, और उन सबको एक जो ये फैमिली थी और जो मुसलमान थे और जो
बनु हाशिम के जो लोग थे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने ईमान नहीं लाए थे, जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, लेकिन इन्होंने सिर्फ एक, बिकॉज उनकी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो जिसमें अबू तालिब भी शामिल थे, तो वो लोग सब जाके वो ये कोई यहाँ पे कोई घाटी का नाम था, कोई एरिया था जहाँ पे उनको इन्होंने जो है एक तरीके से इम्प्रिजन कर दिया था, और उनके पास कुछ खाने पीने को नहीं था। वहां पे वो जो कुछ लोग कहते हैं 2 साल, कुछ लोग कहते हैं 3 साल, लेकिन वो जो 2 to 3 years का टाइम था, कहते हैं कि उन्होंने ट्रीज के जो पत्ते खा के उन्होंने अपना टाइम गुजारा है। कभी कभी कुरैश के जो कुछ मतलब हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं, तो कुछ ऐसे लोग होते थे जिनको ये सब अच्छा नहीं लगता था, वो तो छुप के कुछ खाना पीना पहुंचा देते थे, लेकिन ओवरऑल देखकर उन्होंने बहुत हार्ड टाइम गुजारा। उस हार्ड टाइम में जो है जब ये सब खत्म हुआ तो ज़ाहिर है बहुत से लोगों की हेल्थ बहुत इफेक्ट हुई। अबू तालिब जो थे वो भी बहुत एजेड थे, तो उसी के बाद जो है उसी इंसिडेंट में वो बीमार हुए, और उनके ये जब ये खत्म हुआ ये शाह बिन अबू तालिब वाला इंसिडेंट, तो फिर वो अबू तालिब की जो है वो ही पास्ट अवे, और अबू तालिब ज़ाहिर है हज़रत अली के फादर थे, वो भी इफेक्ट हुए इससे बहुत ज़्यादा। और उसी के कुछ दिनों बाद, कहते हैं कुछ लोग कहते हैं 3 दिन पहले, कुछ लोग कहते हैं 3 दिन बाद, हज़रत खदीजा का भी शी पास्ट अवे एज वेल। तो ये जो सारा था ये दोनों डेथ्स जो थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा अपसेटिंग थी, लेकिन एट द सेम टाइम दे वर वेरी अपसेटिंग फॉर हज़रत अली एज वेल, बिकॉज हज़रत खदीजा वाज अ मदरली फिगर फॉर हिम, कि ज़ाहिर है वो छोटे से थे और उनके घर में रहते थे, तो उनका उनसे भी बहुत अच्छा कनेक्शन था, तो ही वाज वेरी अपसेट एज वेल। फिर उसके बाद जो एक माइग्रेशन का इंसिडेंट हुआ था, तो किसी को पता है कि माइग्रेशन में हज़रत अली का क्या रोल था? हज़रत अबू बकर तो साथ गए थे, हज़रत अली ने क्या किया था? वो रुके थे क्योंकि उनको अमानतें लौटानी थी। हज़रत अली को एक्चुअली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेड पे लिटाया था अपनी और वो जगह आप पे। देखें इट वाज़न्ट, ये सिर्फ ऐसे सोने में लगता है कि बेड पे लिटा दिया था, लेकिन आप सोचें कि जिसको लोग कत्ल करना चाहते हो और उसके बेड पे कोई और लेटा हो, तो उसके साथ क्या कर सकते हैं इन रिटर्न? गुस्से में actually तो he sacrificed, he was prepared to sacrifice his life for Prophet sallallahu alaihi wasallam। तो जो है वो आपको अपने उनके बेड पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेड पे जो है उन्होंने लिटाया उनको कि तुम यहाँ पे सो जाओ, और सुबह में तुम पहले ये जो तुम्हारे पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सबकी अमानतें रखी हुई होती थी, हालांकि सबके वो दुश्मन उनके बने हुए थे, लेकिन जितने भी दुश्मन थे उन सब ने अपनी अपनी जो प्रेशियस चीजें थी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखाई हुई थी, कि आप उनको पता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी किसी भी चीज में कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये नहीं सोचा कि अब अबू जहल जो है मेरा इतना बड़ा दुश्मन है, तो मैं यूं करता हूँ कि अबू जहल की घड़ी जो है वो मैं रख लेता हूँ, ये तो मेरी जान से मारने वाला है, ये तो मेरी जान का दुश्मन है, अब मैं क्यों उसके पैसे वापस करूं या मैं क्यों इसकी चीजें वापस करूं। तो देखें दुश्मनी अपनी जगह होती है, लेकिन जो आपका जो एक ऑनेस्टी है ना वो ये नहीं होता कि अगर कभी कभी हम बोलते हैं ना कि कोई हमारा अगर दुश्मन है, किसी ने अगर हमारे साथ बुरा किया तो हम उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, फिर हमें अलाउड है कि हम उसके साथ कितना भी बुरा करें, तो ऐसा होता नहीं है। वैसे भी अलाउड अल्लाह की तरफ से भी अलाउड नहीं है। और अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका देखें तो हमें ये तरीके को पढ़ने की वजह ये है कि हमें आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें एक डिफरेंट आपका वो मिलता है, अपना रवैया अपनी एनिमीज के साथ भी। तो जो है फिर जो है आप उनको मारा तो नहीं, लेकिन कहा जाता है कि उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया कुरैश ने, अबू जहल ने, तो उनको काफ़ी मारा वारा भी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अनॉयड हो गया था। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इस तरीके से इतने आराम से इतने सेफली निकल के चले जाएंगे। तो फिर खैर उसके बाद जो है हज़रत अली ने जो है उनको वापस किया जो भी उनके पास जो अमानतें थी, और हज़रत अली जो है कहते हैं कि पैदल चल के जो है मक्के से मदीना पहुंचे थे, क्योंकि हज़रत अली के पास हम शुरू से यही बात करेंगे और थ्रू आउट आप आखिर तक यही देखेंगे कि हज़रत अली की जो ज़िंदगी थी उसमें था कि ही वॉज अ वेरी पुअर पर्सन, ही वॉज फ्रॉम अ वेरी पुअर फैमिली एंड ही डाइड एज अ वेरी पुअर पर्सन। उन्होंने कभी भी आपको उनकी लाइफ में आपको ये नहीं नजर आएगा कि बहुत प्रॉस्पेरिटी, जैसे हज़रत उस्मान में हमें नजर आता था ना कि ही वॉज अ वेरी रिच मैन, बट हज़रत अली wasn't। सो जो है तो फिर उसके और इसके अलावा जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो उनकी जो रिलेशनशिप थी थ्रू आउट, जैसे हमने वो वाले इंसिडेंट में भी पढ़ा जब आपने अपनी फैमिली को वो दावत दी
تو ایک آپ نے ان کو براٹ اپ کیا، حالانکہ ایز اے بیبی لیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کو بھائی کہتے تھے. اب ایک اور جو ایک بہت ہی ایک انیوژل بات ہے اس ساری چیز میں کہ وہ ایز اے بیبی آئے تھے، لیکن اور حضرت خدیجہ شی واز ہیونگ چلڈرن ایز ویل ایٹ دیٹ ٹائم، بٹ اور جو ان کا وہاں کا کسٹم ہوتا تھا عرب کا، حضرت خدیجہ نے بھی ان کو کبھی بھی بریسٹ فیڈ نہیں کیا. سو ایک اللہ کی ایک پلاننگ تھی، بیکاز ظاہر اگر ان کو بریسٹ فیڈ کیا ہوتا تو شاید آگے جا کے ان کی حضرت فاطمہ سے شادی نہیں ہو سکتی تھی. تو یہ دس از ہاؤ اللہ پلان تھنگس. تو کسی بھی وجہ سے ہوا، ویری ان یوزول، اس کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ملتی. ایکچولی اٹ از ویری آڈ کہ ایسا نہیں ہوا تھا، بٹ اٹ ڈڈنٹ ہیپن. سو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی بڑی اچھی ریلیشن شپ تھی، بہت ہی مطلب ایک فرینڈلی ریلیشن شپ تھی. یہ نہیں تھا کہ کیونکہ وہ انہوں نے ان کو چھوٹے سے ان کے گھر میں تھے تو ایک وہ فادر ڈیڈ والی تھی، ان کے ساتھ جوک بھی کرتے تھے. جیسے ایک دفعہ کوئی انسیڈنٹ ہوا تھا، جیسے میں نے کہا کہ حضرت علی نیور ہیڈ ایکسیس ٹو منی. تو ایک دفعہ وہ انہوں نے بہت زیادہ کچھ اپنا وہ کچھ جہاں جو ان کو کام ملتا تھا وہ کرتے تھے. تو ایک دفعہ انہوں نے کوئی کام کیا ہوگا کسی کے لیے، تو ان کو کچھ کھجوریں ملی تھی. تو اس کھجوروں میں انہوں نے ان کو تقریباً 12 کھجوریں ملی تھی ایز اے ویج. آپ سوچیں اس زمانے کی باتیں سوچیں ہمیں کتنی آڈ لگتی ہیں. آج آپ کو کوئی دے، کوئی ایز اے ویج کھجوریں دے تو آپ مطلب سوچے ایک منیمم ویج کی ہم باتیں کرتے ہیں. اٹ واز اے ڈفرنٹ لائف ایکچولی. سو جب وہ آئے تو انہوں نے 6 کھجوریں جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اور 6 کھجوریں جو ہیں وہ خود کھائیں. اور دونوں نے کھا لی. تو اس کے بعد جو کچھ اور جو صحابہ تھے وہ آئے تو تو حضرت علی نے ایز اے جوک کیا کہ جو اپنی 6 کھجوریں تھی وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پش کر دی، اس کی جو گٹلیاں ہوتی ہیں نا سیڈز، اور کہا کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری بھی ساری کھجوریں کھا گئے، مجھے کچھ نہیں دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ریٹرن جواب دیا، علی کو دیکھو وہ اپنی گٹلیاں بھی کھا گیا کھجوروں کے ساتھ. تو سو اٹ واز لائک اے گڈ سینس آف ہیومر جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ جیسے جو لوگ جیسے دین کا کام کرتے ہیں، یا جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، یا جو لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں، یا جو دین ان کے لیے ہنسنا منع ہے، ان کے لیے جوک کرنا منع ہے، ایسا نہیں ہوتا. یو کین آلویز جوک. اگر ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں سیرہ میں اپنی کہ ایسے بہت سارے کمپینینز بھی تھے جو کہ نعمان کا، ہم نے جو اپنی جو سیرہ کا کلاس سٹارٹ کی تھی حضرت نعمان سے، کہ وہ کتنا وہ جوک کرتے تھے، پریکٹیکل جوکس کرتے تھے. لیکن یہ کہ ایسی پرسنالٹیز اور ایسے سینس آف ہیومر اور ایسے موڈز اور ایسے جس کو چٹکلے کہتے ہیں نا، یہ بھی پارٹ آف لائف ہوتے ہیں. تو صرف ایک سیریس یہ نہیں ہے کہ میں قرآن پڑھ رہی ہوں تو میں بس سیریس بن کے اور بیٹھ جاؤں تو ہی میرے اندر بہت تقویٰ ہے، اور اگر جو ہنستا ہے اس کے اندر تقویٰ نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا. تو اٹ واز جسٹ پارٹ آف اٹ. میں نے یہ بات پڑھی تھی اور مجھے یہ جوک بھی بڑا اچھا ہی لگا تھا ویسے یہ والا. تو جو ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نہیں کہ ان کو وہ کیا، ان ریٹرن آپ نے بھی ان کے ساتھ جو ہے اس جوک کو وہ کیا. پھر ایک دفعہ یہ جو ابو تراب والا بھی ہے، یہ بھی ایز اے جوک ہی ہوا تھا جو میں آگے جا کے بتاؤں گی. اور پھر جو ہے حضرت علی جو تھے، جیسے آپ نے کہا کہ ان کو اسد اللہ کہا جاتا تھا، تو یہ واز اے ویری بریو پرسن. وہ جو ہے انہوں نے ہر جتنی بھی بیٹلز ہوئی تھیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پارٹیسپیٹ کیا تھا. بدر میں، اس کے علاوہ احد میں، جتنی بھی تھی تقریباً سب میں کیا تھا. بدر میں تو جو جیسے ہم وہاں پہ یہ سسٹم ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی جنگ سٹارٹ ہوتی تھی تو یہ 2 یا 3 جو آپ کے جو موسٹ جو بریوسٹ پیپل ہوتے تھے ان کو آگے کیا جاتا تھا کہ وہ جنگ سٹارٹ کرے. ایک کسٹم تھا وہاں کا. آپ نے پرانی موویز وغیرہ میں بھی دیکھا ہوگا، جن لوگوں نے عمر سیریز دیکھی ہے انہوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہ اسی طریقے سے جنگیں ہوتی تھی. تو حضرت علی ون آف دیم کہ وہ آگے بڑھے تھے اس میں. اور پھر جو ہے احد میں بھی آپ تھے. اور اس کے لیے تبوک جو غزوہ تبوک تھا اس میں جو تھے وہ حضرت علی شامل نہیں ہوئے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خود اپوائنٹ کیا تھا کہ آپ پیچھے رہیں تاکہ آپ جو ہے جو مدینے میں جو عورتیں اور بچے رہ گئے ان کا خیال رکھنے کے لیے. تو جب آپ کو چھوڑ کے چلے گئے، ہی واز اے واریر ہمسیلف، تو جو منافقین تھے وہ بہت زیادہ ٹیز کرتے تھے حضرت علی کو کہ تم جو ہے پیچھے رہ گئے ہو عورتوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ. اور جو واریر ہوتا ہے اس کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ وہ خود چاہتے تھے جانا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا تھا.
تو جب آپ واپس آئے تبوک کے اس سے تو حضرت علی نے مینشن کیا ہوگا یہ کہ مجھے تو سب نے بہت مذاق اڑایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا تھا کہ کیا تمہیں یہ اچھا نہیں پسند، تمہارے لیے یہ پسندیدہ نہیں ہے کہ تمہارا مجھ سے وہی رشتہ ہو جو ہارون کا موسیٰ سے تھا. یعنی یہ کہ دونوں نبی تھے نا، اور جب موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا تھا 40 days کے لیے، تو اپنے پیچھے حضرت ہارون کو چھوڑا تھا. تو انہوں نے کہا کہ تمہاری مجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کی ہارون کے ساتھ ہی، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. یعنی یہ کہ ظاہر ہے انہوں نے کہا کہ تمہارا سٹیٹس وہی ہے کہ تم نے ایک طریقے سے ایک نبی کو ریپرزینٹ کیا ہے اس کی ایبسنس میں، تو تمہارا وہی ہے، وہ والا رشتہ ہے. پھر یہ کہ خیبر کا ایک انسیڈنٹ ہوا تھا، خیبر کی بھی جب جنگ ہوئی تھی جس کے لیے حضرت علی بہت مشہور ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا کہ کل میں جو ہوں، ایک بینر ہوتا تھا اس زمانے میں، ایک جنگ کا بینر جو ہوتا تھا وہ جس کے ہاتھ میں ہوتا تھا ایکچولی وہ لیڈ کرتا تھا، تو جس کو فلیگ کہہ سکتے ہو، جس کو علم کہتے تھے وہ لوگ. تو آپ نے کہا کہ کل میں یہ بینر جو ہے اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ راضی ہے اور جس سے میں بھی راضی ہوں، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے بہت محبت کرتے ہیں. تو صحابہ ہر ایک یہ وش کر رہا تھا کہ کل جو ہے یہ مجھے ملے. حضرت عمر کی ایک نریشن ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی اس سے پہلے کبھی بھی کسی چیز کے لیے اتنی دعا نہیں کی کہ کل جو ہے یہ مجھے ملے. اور پھر جو ہے نیکسٹ ڈے جو ہے آپ نے حضرت علی کو بلایا، اور حضرت علی کے کہتے ہیں کہ اس وقت آنکھوں میں بہت تکلیف تھی کہ ان کی آنکھیں کھل نہیں سکتی تھیں، اور جو ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنا سلائیوا جو ہے ان کی آنکھوں میں لگایا اور وہ ٹھیک ہو گیا. پھر انہوں نے جو ہے وہ خیبر جا کے اس کی جو وکٹری تھی وہ ان کو ملی تھی. پھر ان کی جو زندگی کا جو ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو ایک پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے شادی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کون تھی؟ حضرت فاطمہ تھی. ویسے تو یہ حضرت علی سے ریلیٹڈ ہے، لیکن ہم جب حضرت فاطمہ کی بارے میں بات کرے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے بات. اب ہم نے یہ ساری جب ہم باتیں پڑھتے ہیں، سیرت ہم نے پڑھی سب سے پہلے بچوں میں کون لایا، ایمان لایا، یہ ساری جب سٹوریز پڑھتے ہیں، ساری سیرہ میں ڈیٹیلز پڑھتے ہیں. ابھی ہم نے حضرت علی کے، تو کسی کے دماغ میں یہ نہیں آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بچے کدھر تھے اس وقت. کبھی آیا کسی کے؟ نہیں، بوائز کا تو انتقال ہو گیا تھا. اور گرلز کبھی کبھی یہ آتا ہے ذہن میں کہ اس وقت what was their thinking. Exactly. We don't know. اللہ دیکھیں، یہ بھی we don't know کہ what was happening. ہمیں ان کی ڈیٹیلز نہیں ملتی کہ وہ کب ایمان لائی ہے. کیا ظاہر ہے obviously فوراً ہی لائی ہوں گی بیٹی. اور کبھی بھی ہم کو یہ نہیں ملتا کہ بیٹیاں اگینسٹ گئی ہیں یا بیٹیوں نے کوئی ایسا وہ کیا ہے. لیکن حضرت فاطمہ کے لیے ملتا ہے کہ ایکچولی جب حضرت فاطمہ، کچھ لوگ وہ کہتے ہیں، ہسٹورینز کہتے ہیں کہ دو اوپینینز ہیں. جیسے ابن حجر کی یہ اوپینین ہے کہ یا تو جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت ملی، جب پہلی وحی آئی، تو حضرت خدیجہ واز پریگننٹ ود حضرت فاطمہ. اور ایک نیریشن یہ آتی ہے کہ ایکچولی شی واز جسٹ اے بیبی. تو دونوں میں کہ یہ کہ بالکل وہ چھوٹی تھی، تو شی واز اے ویری اسپیشل بیبی. اگر آپ دیکھو نا کہ وہ اس وقت میں کہ جب نبوت، ایک بچی اس وقت پیدا ہو رہی ہے یا پیدا ہونے والی ہے، جب اس کے باپ کو اللہ نے نبی بنایا، اور نبی کا بھی کیا اسٹیٹس. تو حضرت فاطمہ کے لیے آتا ہے کہ حضرت فاطمہ نے کبھی بھی اپنی لائف میں وہ کمفرٹس نہیں، کبھی بھی انہوں نے کوئی کمفرٹیبل لائف نہیں گزاری جو کہ پری نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک تھی، خوشحالی تھی حضرت خدیجہ کی وجہ سے. تو حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ جب حضرت فاطمہ پیدا ہوئی تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم fell in love with her because she just looked like him. ایک ہوتا ہے نا کہ دیکھیں بچے آپ کے بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن کچھ بچوں سے آپ کو ایک اسپیشل محبت ہو جاتی ہے. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ کو بس آپ کا دل کھنچتا ہے اس کی طرف. اور ہر آپ کے اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. ایک فیملی میں ہمارے بھائی بہنوں میں ایک بچہ ایسا ہوتا ہے جس کے ماں باپ کا فیوریٹ ہوتا ہے، اور ایک اسی طرح ہمارے بچوں میں بھی اگر ہمارے زیادہ بچے ہوتے ہیں، ایک سے زیادہ، تو ایک بچہ کوئی ہوتا ہے جس میں ہمارا دل بہت زیادہ ہوتا ہے.
تو حضرت فاطمہ کی بھی یہی پوزیشن تھی کہ ان آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے. اور پھر جو ہے اور حضرت فاطمہ کی جو جرنی ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بھی بہت اسپیشل ہے. آپ دیکھیں کہ جب حضرت خدیجہ جو تھی وہ سپورٹ کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جرنی تھی, جب وہ لوگوں کو دعوت دیتے تھے, آپ کو ٹارچر کیا جاتا تھا, حضرت خدیجہ خیال رکھتی تھی. اور حضرت خدیجہ کی اپنی پوزیشن تھی جس کی وجہ سے قریش بھی تھوڑے سے کانشیس رہتے تھے, اور ابو طالب زندہ تھے, تو اس وقت بہت زیادہ ایک فزیکل وہ نہیں ہوتا تھا. لیکن جب حضرت ابو طالب کے اور حضرت خدیجہ کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے فزیکل ٹارچر بھی ہونے لگا تھا. اس وقت جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لک آفٹر کرتی تھی, جب وہ گھر آتے تھے انجرڈ ہو کے, بروزز ہو کے, خون میں, تو وہ حضرت فاطمہ ان کا خیال رکھتی تھی. گھر میں اس وقت کوئی نہیں تھا, باقی جو لوگ اس میں حضرت فاطمہ جو تھی اس وقت وہ ان کا خیال رکھتی تھی. اور حضرت کیونکہ ہمیں پتا ہے نا کہ باقی 3 بیٹیوں کی شادیاں ہو چکی تھیں اور صرف حضرت فاطمہ تھی گھر میں, اور اسی لیے ان کو ایک جو ان کا ٹائٹل ملا تھا, ان کو ام ابیہا کہا جاتا تھا. ام ابیہا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اپنے شی واز مدر آف فادر, مطلب اس طریقے سے لک آفٹر کرتی تھی جیسے ایک ماں اپنے بچے کا خیال رکھتی ہے, تو اپنے والد کا. اور ایسی بھی کریکٹرز آپ کو ملتے ہیں, ایسی بیٹیاں ہوتی ہیں جو اپنے باپ کا اتنا خیال رکھتی ہیں, تو اس لیے ان کو یہ ٹائٹل ملا تھا ام ابیہا کا, کہ وہ اپنے والد کی ماں تھی, کہ مطلب اس فارم میں کہ وہ اتنا ان کا خیال رکھتی تھی. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب انجرڈ ہو کے آتے تھے تو وہ روتی تھیں, اور جو ہے وہ پھر ان کو وہ بیچاری اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ سے اچارے, اس وقت 9-10 سال کی تھی, ان کو وہ خیال رکھتی تھی ان کا. اس میں سے ایک انسیڈنٹ جو ابن مسعود نے جو نریٹ کیا ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے ابو جہل نے عقبہ بن اس کا نام مجھے صحیح نہیں یاد آ, لیکن ابو جہل نے کسی کو چیلنج کیا تھا کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیک پہ جو ہے نا وہ ایک کیمل کے جو اندر کا جو سارا گٹ ہوتا ہے نا وہ سارا آپ کی پیٹھ پہ ڈال دیا جائے. تو اب ظاہر ہے اٹ واز اے ویری ہیومیلیٹنگ تھنگ ٹو ڈو. تو جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھنے گئے تھے, تو انہوں نے کیا کیا کہ جو بھی اس کے جو چیزیں جو تھی, ایک کیمل کے اندر آپ کو پتا ہے کتنا گند ہوتا ہے, دیٹ از ٹو مچ, اٹس اے بگ تھنگ, تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ سارا گند ڈال دیا. تو ابن مسعود جو تھے, ہی ہمسیلف واز اے ویری ویک پرسن. ہمیں پتا ہے کہ ان کو بھی کتنا ٹارچر کیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہو رہا تھا اور وہ آپ بچانے آ گئے تھے, تو ان کو بھی بہت مارا گیا تھا. تو وہ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ بتانے کے لیے کہ یہ ہو گیا, تو ظاہر وہاں پہ کوئی نہیں تھا, حضرت فاطمہ ہی تھی, اور انہوں نے ان کو جب انفارم کیا تو کہتے ہیں کہ وہ آئیں اور وہ اپنے ہاتھوں سے وہ سب چیزیں ہٹاتی جاتی تھی, روتی جاتی تھی, اور کہتے ہیں کہ ان کو ہرٹ دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ہرٹ ہوئے کہ آپ نے کبھی بھی ایسی بددعا نہیں کی تھی, لیکن اس موقع پہ حضرت فاطمہ کو اس طریقے سے روتا دیکھ کے جو ہے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حضرت کے ابو جہل کے لیے اور جس نے یہ کیا تھا اس کے لیے بددعا بھی کی تھی. پھر جو ہے مائگریشن کے بعد جو ہے وہ مدینہ جب آ گئے تھے, حضرت علی واز کوائٹ مطلب اولڈ انف کہ وہ پھر ان کے گھر میں نہیں رہ سکتے تھے, تو حضرت علی جو ہے وہ الگ رہنے لگے تھے ان سے. پھر جو ہے حضرت فاطمہ جو ہے ان کی ایج ایسی سوٹیبل ہو گئی تھی کہ جو ظاہر وہاں پہ چھوٹی عمر میں شادیاں ہوتی تھیں, اور وہ میرے خیال میں 16 ایئرس کی جب تھیں تو ان کے لیے پروپوزلز آنے لگے تھے. وہ کہتے ہیں کہ ان کو اس زمانے کا یہ کسٹم تھا, تو حضرت ابو بکر نے حضرت عمر نے بھی پروپوز کیا تھا, لیکن یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایکسکیوز کر دیا تھا کہ, اور جس سے ان کو لگا کہ ہی ہیز somebody else in mind. اور پھر کچھ لوگوں نے انکریج کیا حضرت علی کو کہ تم جا کے پروپوز کرو, لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فاطمہ کی شادی تم سے کر دیں گے. تو حضرت علی نے کہا کہ مطلب بعد ابو بکر اور عمر کے, مطلب جب ابو بکر اور عمر کو منع کر دیا تو میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, مطلب نہ تو میرے پاس کچھ ہے نہ. اس زمانے میں یہ ایج ڈفرینسز شاید بہت زیادہ وہ نہیں تھے, میٹر کرتے تھے, تو ان کو یہ لگا کہ جب ان کو منع کر دیا تو آف کورس میں تو کسی اس میں نہیں آتا. پھر خیر ان کو جب بہت انکریج کیا تو وہ خود, اچھا یہ جو نریشن جو میں بتا رہی ہوں, میں اس کا مفہوم بتا رہی ہوں, یہ حضرت حسن نے نریٹ کیا ہے. تو مطلب یہ کہ ہاؤ ان اے وے کہ ہاؤ ڈیڈ مائی پیرنٹس گٹ میرڈ, کہ حضرت علی نے ان کو بتایا ہوگا کہ میری شادی کیسے ہوئی, کس طرح میں نے پروپوز کیا تمہاری ماں کو.
تو وہ کہتے ہیں کہ میں گیا اور میرے پاس کچھ تھا بھی نہیں، مہر دینے کے لیے بھی میرے پاس کچھ نہیں تھا. تو جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، جب مجھے بہت لوگوں نے کہا، جس میں پھر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بھی شامل تھے، انکریج کیا کہ نہیں تم جاؤ تو صحیح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے کوئی نہ کوئی وہ بنا دیں گے. میں بہت کانفیڈنس سے اندر گیا، لیکن جب میں وہاں گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا تو میں بالکل چپ ہو گیا، میرے منہ سے ایک ورڈ نہیں نکلا، میری ہمت نہیں پڑی کہ میں کیا بولوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے رہے، پھر انہوں نے مجھے جو ہے مجھے کہا کہ کیا تمہیں مجھ سے کوئی کام ہے؟ تو میں نے ایک دو بس ادھر ادھر کی باتیں کی، لیکن میرے منہ سے نکلا نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسمائل کیا اور مجھے بولا کیا تم فاطمہ کو پروپوز کرنے آئے ہو؟ تو جو ہے انہوں نے کہا کہ میں نے کہا ہاں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے پاس کچھ ہے، تمہارے پاس کچھ مال ہے مہر دینے کے لیے، تم کچھ دے سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس ایک گھوڑا ہے اور ایک آرمر ہے میرے پاس. تو انہوں نے کہا کہ گھوڑا تو تم کو جنگ ونگ کے لیے چاہیے ہوگا، تم یوں کرو کہ یہ جو تمہاری آرمر ہے اس کو جا کے بیچ دو. تو انہوں نے کہا حضرت علی کہتے ہیں کہ میں باہر نکلا، مطلب مجھے پھر میں مارکیٹ کیا اپنا آرمر لے کے، تو وہاں مجھے حضرت عثمان ملے. حضرت عثمان نے مجھ سے کہا کہ کیا مطلب کیا کر رہے ہو ادھر؟ تو میں نے کہا کہ وہ میری جو ہے نا فاطمہ سے شادی ہو رہی ہے، تو میں جو ہوں یہ سیل کرنے آیا ہوں. تو حضرت عثمان کا بھی آپ یہاں پہ ان کا کیریکٹر دیکھیں، وہ ان کا کیا رشتہ بن رہا تھا اب ان کے ساتھ. ان کی شادی کس سے ہو رہی تھی؟ حضرت عثمان کی سالی سے. ٹھیک ہے، حضرت عثمان کی سالی سے. تو وہ یہ نہیں ہوئے کہ وہ جیلس ہو گئے اور انہوں نے جا کے جیسے کہا حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ جیسے اب ہمارے یہاں کی مینٹالٹی ہوتی ہے، ہم کو بولے یہ کنگلا ہے، کس سے شادی کر رہے ہیں اپنی بیٹی کی. ایسا کچھ نہیں کیا. اور ایکچولی حضرت عثمان کو جو ہے جو ویلیو نہیں تھی اس آرمر کی، کہتے ہیں 480 درہمز میں ان سے وہ خرید لی، جو کہ اس زمانے کی ایک اچھی ایک ویلیوبل ایک اچھی اماؤنٹ تھی، اور ان سے لے لی اور پھر خود خریدی. اور ان کو جو پھر وہ جو آرمر تھا جو وہ جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ اب یہ تمہارا ویڈنگ پریزنٹ ہے. تو وہ جو ہے وہ آرمر بھی ان کو دے دیا اور جو ہے وہ پیسے مطلب ان کی قیمت بھی جو ہے انہوں نے دے دی ان کو. اور پھر اسی پیسوں سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے گئے، اس سے پھر اس میں سے انہوں نے مہر بھی ادا کیا شادی کے لیے، کچھ جو گھر کے لیے ظاہر ہے پھر وہ ان کی رخصتی ہونی تھی، تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلب الگ گھر کا بھی ارینجمنٹ کرنا تھا اور چھوٹا سا انہوں نے ولیمہ بھی کیا. تو اور اب یہ ایک اس کو بتانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بیسک سامان جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک بستر اور ایک دو چار گھر کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، وہ دو چار کچھ چیزیں بھی جو ہیں حضرت فاطمہ کو دی. ہمارے یہاں بہت سے لوگ اس بات کو بہت زیادہ وہ کہتے ہیں کہ جہیز تو میرے نبی ہمارے نبی نے بھی دیا تھا، کہتے ہیں نا جب جہیز کی بات کی جاتی ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو جہیز کیا دیا تھا، رشتہ کیسے کیا تھا، داماد کیسے ڈھونڈا تھا، داماد میں کیا دیکھا تھا، ہم یہ سب اگنور کر دیتے ہیں. ہمیں بس وہ ایک ورڈ نظر جہاں پہ بھی ہمیں اپنی پسند کا ایک ورڈ نظر آ جاتا ہے نا، تو ہم بھی کہہ دیتے ہیں ہاں ٹھیک ہے اپنی بیٹیوں کو دینا حرام نہیں ہے، وہ نہیں ہے، لیکن ایسی رسمیں اور ایسی چیزیں ایسے کلچر بنا دینا جو دوسروں کے لیے مشکل ہو جائیں، یہ چیز ڈسکریج کی جاتی ہے. اس لیے کہ ایسی چیزیں بنا دی گئی ہیں، ایسا کسٹم بنا دیا گیا ہے کہ اسپیشلی یہاں پر تو پھر بھی اتنا نہیں. اگر آپ بیک ہوم دیکھیں تو اس وجہ سے بہت ساری فیملیز میں اتنی سارے لوگ لڑکیاں بیٹھی رہ جاتی ہیں، ان کی شادیاں اس وجہ سے نہیں ہو پاتی کہ ان کے لیے ایک پراپر وہ جو ہے اس طرح کا قسم کا جہیز ارینج نہیں کیا جا سکتا. خیر پھر جو ہے حضرت فاطمہ کی اس طریقے سے شادی ہو گئی اور بہت ان کی ایک ہیپیلی میرڈ لائف تھی. اپس اینڈ ڈاؤنس بھی ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رول ہوتا تھا، وہ اپنی بیٹی کی زندگی میں ایک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رول جو ہے ایز اے فادر جو ہے اتنا نہیں دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پہ آپ کو رول نظر آتا ہے کہ وہ ایز اے فادر کیسے کیا رول تھا، پھر ایز اے فادر ان لا کیا رول تھا کہ جیسے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے حضرت فاطمہ کے گھر میں تو حضرت فاطمہ اکیلی تھیں، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ نہیں پوچھا، وہ سمجھ گئے ان کا موڈ دیکھ کے کہ کچھ گڑبڑ ہے. تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا شوہر کدھر ہے، تو انہوں نے کہا تمہارا کزن کدھر ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ مسجد میں ہمارا کچھ جھگڑا ہو گیا تھا تو وہ مسجد میں سو رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے باہر نکلے مسجد گئے تو حضرت علی جو تھے وہ زمین پہ سو رہے تھے. ظاہر ہے وہاں پہ اس وقت مسجد نبی آج کی مسجد نبی تو نہیں تھی ایئر کنڈیشنڈ اور فلی کارپیٹڈ.
تو وہ جو ہے وہ اس طریقے سے سو رہے تھے کہ ان کا پورا جو باڈی تھی نا، کپڑے جو تھے نا وہ مٹی میں وہ ہوئے ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھایا اور مطلب وہ ایز اے جوک اس میں اٹھایا کہ ابو تراب جو تھا نا، کہ مٹی کو کہتے ہیں تراب اردو میں، عربک میں مٹی کو کہتے ہیں. تو اس سے جو پھر ان کا ٹائٹل جو تھا وہ، اور انہوں نے کہا کہ ابو تراب بہتر ہے کہ تم گھر جاؤ، اپنی بیوی کے ساتھ معاملات سارٹ آؤٹ کرو اور اس جھگڑے کو ختم کرو. مطلب انہوں نے نہ اپنی بیٹی سے سوال پوچھا کہ کیا ہوا، نہ اپنے جو ہے اپنے داماد کو جا کے کہ تم نے میری بیٹی کے ساتھ ایسے کی کیا، ایکچولی اس کے ساتھ ایک جوک کیا اور اس کو ایکچولی کام ڈاؤن کیا بغیر کچھ ڈیٹیلز پوچھے، اور اس کو صرف کہا کہ اب گھر جاؤ معاملے کو سارٹ آؤٹ کرو. تو اور اس کے علاوہ بھی آپ کو بہت کچھ انسیڈنٹس ایسے ملیں گے. ظاہر ہے کوئی ایسا گھر نہیں ہوتا، کوئی ایسا کپل نہیں ہوتا کہ جس میں اونچ نیچ نہیں ہو، ہوتی ہی ہیں. تو اب چاہے وہ حضرت علی کی زندگی ہو، اور آپ سے ان کی اپنی زندگی میں بھی ہمیں پتا ہے کہ ان کی بھی اپنی بھی زندگی میں کبھی کبھی ہسبینڈ وائف میں کچھ ایشوز ہوتے تھے، اور یہ پارٹ آف لائف ہے. تو اور پھر اسی طرح ایک مرتبہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے ان کے گھر میں، تو ان کو اٹھانے گئے دونوں کو، ان کا گھر دروازہ نوک کیا. اچھا، اس کی جب یہ شادی ہو گئی تھی اس کے بعد فوراً بات تو یہی ہوا تھا کہ حضرت علی نے کہیں اور گھر لے لیا تھا، لیکن بعد میں جو ہے کسی شخص نے جو ہے مسجد کے پاس ہی کچھ زمین جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی کہ آپ، کیونکہ آپ وہ سب جانتے تھے کہ آپ حضرت فاطمہ سے بہت کلوز ہیں، ان کو بہت مس کرتے ہیں. ظاہر ہے اس سمے گاڑی تو نہیں ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گاڑی میں بیٹھ کے حضرت فاطمہ کو ایوری ڈے وزٹ کر لیا کریں ایزیلی. تو انہوں نے کہا کہ آپ فاطمہ کو اور علی کو یہاں پہ مطلب ان کے لیے آپ یہاں پہ گھر بنا لیں. تو پھر وہ بہت قریبی آ کے رہنے لگی تھی. کہتے ہیں کہ ان کی ونڈو، حضرت عائشہ کے گھر کی جو ونڈو تھی وہ سامنے تھی. پھر جو ہے حضرت ہاں، تو ایک مطلب ایک انسیڈنٹ یہ ہوا تھا کہ وہ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اٹھانے گئے رات کے وقت، تو اٹھے نہیں، حضرت علی نہیں اٹھے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرے دن پوچھا کہ تم نے رات کو قیام اللیل کے لیے اٹھانے آیا تھا، تم اٹھے نہیں. تو حضرت علی نے ایسے جواب دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہ ہماری روحوں کو واپس بھیج دیتے. مطلب یہ کہ ہم کہتے ہیں نا کہ جب آپ سوتے ہو تو آپ کی روح جو ہے وہ نکل جاتی ہے. تو انہوں نے جو ہے اس طریقے سے بات کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ والی آیت پڑھی قرآن کی جس میں کہتے ہیں نا کہ انسان جو ہے نا بہت بحث کرتا ہے، انسان جو ہے وہ بہت بحث کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والی آیت پڑھی. اور پھر جو ہے آپ ان کا جو یہ جو کپل تھا، ان کی جو چیریٹی تھی، ان کی چیریٹی بھی بہت زیادہ مشہور ہے کہ کس طریقے سے، حالانکہ ان کے پاس کچھ ایسا ہوتا نہیں تھا، بہت تھوڑا بہت جو بھی ہوتا تھا. کبھی کبھی تو انہوں نے بہت بھوک میں اپنے گھر والوں کے لیے کچھ پکایا ہوتا تھا. ایک دو انسیڈنٹس آتے ہیں کہ کسی نے آ کے مانگ لیا تو وہ ان کو دے دیتے تھے اور خود ان کا فاقہ ہوتا تھا. تو بہت زیادہ چیریٹیبل تھے. اور ایک مرتبہ پھر ظاہر ٹف لائف تھی. حضرت فاطمہ جو تھی ان کے کہتے ہیں ہاتھ میں بہت زیادہ بروسٹ ہو گئے تھے. وہ ظاہر اس سمے میں چکی پیسی جاتی تھی نا، وہ ریڈی میڈ فلاور تو ملتا نہیں تھا، تو وہ آٹے کے لیے بھی ان کو چکی پیسنی پڑتی تھی. تو ان کے ہاتھ بہت زیادہ بروزڈ ہو گئے تھے. تو حضرت علی نے ان سے کہا کہ تم اب اس زمانے میں ذرا سا جنگوں کے بعد تھوڑی سی اب ایز آنے لگی تھی اور کچھ جیسے مال بھی آنے لگا تھا اور غلام بھی آنے لگے تھے. تو بولا کہ تم کیوں کوئی میڈ نہیں مانگ لیتی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو حضرت عائشہ نے جب یہ ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کرے، لیکن یہ کہ میں جو ہوں کیسے تم کو میڈ دے سکتا ہوں. اور نہیں، پہلے تو کہا کہ میں کیا تم سے اس سے زیادہ بہتر چیز نہ دوں. تو دونوں نے کہا ہاں. تو انہوں نے کہا کہ میں تم ہر رات کو سونے سے پہلے 33 ٹائمز سبحان اللہ، 33 ٹائمز الحمدللہ اور 34 ٹائمز اللہ اکبر پڑھا کرو. اور تمہاری جو بھی جو فزیکل جو تمہیں جو پینز ہوتے ہیں جو بھی تمہاری ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بہت آسانی کر دیں گے. حضرت علی کی نریشن ہے کہ اس کے بعد میں نے کبھی بھی جو ہے اس چیز کو چھوڑا نہیں، کسی بھی رات کو میں سویا نہیں اس کو پڑھے بغیر. اور یہ کہ اس کے بعد میری جو لائف کی جو میں کافی ایز بھی آ گیا. اب ان لوگوں کا ایز اور ہمارے ایز میں بھی تو فرق ہے نا. ہمیں تو لگتا ہے کہ جب تک بینک بیلنس نہیں ہو تو ایز نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کا ایک ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہوتا تھا. تو پھر اس کے بعد انہوں نے جب یہ بتایا تو پھر حضرت فاطمہ نے پوچھا اور میڈ؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تم کو میڈ کیسے دے سکتا ہوں جبکہ اتنے سارے ابھی اور لوگ ہیں جو بدر کے جو آرفنس ہیں، اس کے علاوہ جو مسجد میں بھی اتنے سارے جو ایسے لوگ رہتے ہیں جو نیڈی ہیں، میں ان کی ابھی تک ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہوں، میں تمہیں نہیں میڈ دے سکتا. خیر جو ہے اس سے بھی ہمیں یہ وہ پتہ چلتا ہے کہ ایک محبت اپنی جگہ تھی، لیکن یہ ہے کہ جسٹس بھی اپنی جگہ تھا. یہ نہیں تھا کہ کیونکہ میں ہوں، میں اگر کوئی دے دیتے تو کیا کوئی کوشچن کرتا نہیں. کہ فاطمہ، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو ایک میڈ دے دیتے کوئی کوشچن نہیں کرتا، لیکن آپ کو یہ مناسب نہیں لگا کہ میں جو ہوں ایسے کروں. اور اس کے علاوہ اب جو ہے ایک دفعہ یہ کوئی انسیڈنٹ ہوا تھا کہ کسی بہت ہی کسی ویل نون بہت ہی ویل ریپوٹیڈ فیملی کی کسی عورت نے چوری کی تھی اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کاٹنے کی سزا دی تھی. تو لوگوں نے آ کے کہا تھا کہ جو ہے مت، یہ بہت مناسب نہیں ہوگا کہ ایک اتنی اچھی فیملی، مطلب ایک ایسی اتنی اسٹرانگ فیملی کی عورت کو ایسی سزا دی جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایگزامپل دی تھی کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی یہ کرتی نا تو میں اس کو بھی یہی سزا دیتا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تھا کہ اپنی فیملی کو بلانے کا، تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی 2 لوگوں کو پکار کے نام لے کے پکارا تھا، اور اس میں ایک اپنی بیٹی کا نام لیا تھا، حالانکہ بہت چھوٹی تھی اس وقت، کہ فاطمہ بنت محمد، اور اپنی پھوپھی صفیہ بن عبد المطلب کے آج تم لوگوں کو اگر اس سے دنیا سے ریلیٹڈ کچھ بھی چاہیے تو میں تم لوگوں کو دے سکتا ہوں. تم مجھ سے سوال کر سکتی ہو کہ میرے پاس دنیا میں جو مال ہے وہ میں تم کو دے دوں، لیکن میں تم لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ میں آخرت میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا. تم لوگوں کو وہاں کے لیے جو بھی کام کرنا ہے اپنے لیے خود کرنا ہے. اس سے بھی ہمیں یہ لیسن ملتا ہے کہ ہم جو اتنا شفاعت پہ ریلائی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ اس میں کبھی نہیں، اس میں ہمارے لیے بہت سیریس پرابلمس ہو سکتے ہیں. تو ہمیں اپنی پوری ایفرٹ کرنی ہے، اور اس کے بعد جو ہے آگے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں رحم اور فضل اللہ تعالیٰ کا جو ظاہر ڈیفینیٹلی چاہیے. پھر اس میں اچھا، اور جب حضرت فاطمہ کی سے شادی کے بعد جو ہے جنگ احد میں جب حضرت فاطمہ بھی ساتھ گئی تھی، اور اس وقت وہ پریگننٹ تھی حضرت حسن سے. حضرت حسن اس کے بعد پیدا ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کا حضرت علی نے ان کا نام حزب رکھا تھا، جس کا حرب رکھا تھا جس کا مطلب ہوتا ہے وار، جنگ. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے چینج کر دیا تھا، آپ کو پسند نہیں آیا تھا، آپ نے حسن رکھ دیا تھا. اس کے بعد جو سیکنڈ ان کے جو اولاد ہوئی تھی وہ حضرت حسین ہوئے تھے. پھر اس کے بعد ان کی 2 بیٹیاں بھی ہوئی تھی، ایک حضرت زینب تھی اور ایک کا نام حضرت ام کلثوم تھا، وہ پیدا ہوئی تھی. اور پھر ایک اور ان کے بیٹے پیدا ہوئے تھے جو کہ برتھ پہ جن کی ڈیتھ ہو گئی تھی، جن کا نام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسن رکھا تھا، یعنی حسن حسین محسن، یعنی سب کا ایک اچھے حسن کا یہ ہوتا ہے نا، ایک اچھی گڈ سم تھنگ گڈ. تو سب کا جو روٹ تھا نا وہ ایک ہی تھا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس فیملی سے ہم کو سب کو پتا ہے کہ بہت زیادہ محبت کرتے تھے. ایک انسیڈنٹ حضرت عائشہ نریٹ کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے آئے تو آپ نے کلوک پہنا ہوا تھا، اور حضرت حسن آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیار سے اپنی کلوک کے اندر جو ہے نا لے لیا، اور فوراً جو حضرت حسین آ گئے تو دونوں کو اس طریقے سے اپنی کلوک میں لے لیا. پھر حضرت فاطمہ آئیں، ان کو بھی ایک ہاتھ میں ان کو لے لیا. پھر حضرت علی آئے تو ان چاروں کو اپنی کلوک میں لے کے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی اہل بیت کے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم پر کسی بھی قسم کی کوئی ہر قسم کی جو ہے ناپاک، تمہارے اندر کوئی کسی قسم کی ناپاکی نہ رہے، اور اللہ تم کو جو پاک کرے. یہ دعا بھی دی. اور کچھ نیریشنز آتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں اور تم سب بھی ان سے محبت کرو. اس کے علاوہ جو ہے آپ نے حضرت علی کے لیے بھی ایک یہ بالکل صحیح نیریشن ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ جس کا میں علی جو ہے، میں علی سے محبت کرتا ہوں، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے محبت کرے. مطلب یہ کہ جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی ہو. تو اس قسم کی گئی تھی، لیکن اس کو بہت زیادہ مس یوز کیا جاتا ہے اس مولا والی حدیث کو ہمارے دوسرے سیکٹر میں. تو جو ہے لیکن یہ حدیث ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ کہا تھا کہ میرے بعد جو ہے تم اس کو مولا ہی بنا لینا. مولا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خود کے لیے بھی نہیں کہا کہ مجھے بنا لینا. ولی کا جو عربک میں میننگ ہوتا ہے وہ ایز اے فرینڈ یوز کیا جاتا ہے، تو وہ اس معنوں میں تھا، فرینڈ کے معنوں میں تھا کہ فرینڈ کے لیے تھا. اور پھر جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ظاہر جو ٹائم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب
آپ کا جب وصال ہوا تو ہم سب حضرت اچھا ایک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہیبٹ تھی کہ وہ جب بھی کہیں ٹریول کے لیے جاتے تھے، جنگ کے لیے جاتے تھے، کسی بھی چیز کے لیے جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے جو آخر میں جس سے ملتے تھے نا وہ حضرت فاطمہ سے ملتے تھے، ان کے پاس جاتے تھے کہیں بھی جانے سے پہلے، اور جو وہ کہیں سے بھی واپس آتے تھے وہ بھی وہ سب سے پہلے حضرت فاطمہ کے پاس جاتے تھے، پھر وہ اپنے اسپاؤسز کے پاس جاتے تھے، پہلے وہ مسجد جاتے تھے، کہتے ہیں کہ وہ پہلے مسجد جاتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، پھر وہ ہمیشہ حضرت فاطمہ کے پاس جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وصال کا بھی ٹائم آیا تھا تو کہتے ہیں کہ جب آپ بہت بیمار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سٹائل تھا کہ جب بھی وہ کہیں آپ جب حضرت فاطمہ آتی تھی وہ کھڑے ہو جاتے تھے ان کو دیکھ کے، اور ان کو جا کے ان کے فور ہیڈ پہ کس کرتے تھے، پھر ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو اس جگہ پہ بٹھاتے تھے جہاں پہ وہ خود بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، وہ رسپیکٹ دینا تھا اپنی بیٹی کو۔ اس لیے اس زمانے میں عورتوں کو، بیٹیوں کو تو ایکچولی دفن کر دیا جاتا تھا زندہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا بیہیویئر تھا اپنی بیٹیوں کے ساتھ۔ پھر جو ہے اور اسی طرح حضرت فاطمہ بھی ایسے ہی کرتی تھی کہ جب کسی ایسی محفل میں کہ وہ پہلے سے موجود ہوتی تھی اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انٹر ہوتے تھے تو وہ بھی یہی کرتی تھی، وہ جاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فور ہیڈ پہ کس کرتی تھی، پھر دونوں ہاتھوں پہ کس کرتی تھی، اور پھر ادھر لے جاتی تھی جہاں پہ وہ خود بیٹھی ہوئی ہوتی تھی، تو دونوں باپ بیٹی کا یہی والا اسٹائل تھا۔ تو حضرت عائشہ نریٹ کرتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل آخری وقت تھا، بہت بیمار تھے، تو جو ہے جب حضرت فاطمہ آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی اٹھنے کی کوشش کی، حالانکہ وہ اس قابل نہیں تھے کہ ان سے، تو ذرا سا وہ تھوڑا سا اوپر ہو گئے اور انہوں نے اپنی پوری جو اپنی ایفرٹس کر کے اپنی بیٹی کو کہا کہ مرحبا کیا، کہ اس کو ویلکم کیا، کہ فیل نہیں ہوتا ہے نا جیسے ماں باپ کو کہ ہمارے بچے کو فیل نہیں ہو کہ ہم بہت بیمار ہیں۔ تو پھر جو ہے جو ہم اس میں بھی پڑھ چکے ہیں سیرہ میں بھی کہ آپ نے حضرت فاطمہ کے کان میں کچھ کہا تو وہ بہت زیادہ رونے لگی، پھر دوبارہ سے کچھ کہا تو وہ ہنسنے لگی، پھر حضرت عائشہ نے ان سے پوچھا کہ جو ہے بتاؤ کہ تمہیں کیا بتایا، تو انہوں نے کہا نہیں میں نہیں بتاؤں گی، یہ تو میرے مطلب یہ میں نہیں بتا سکتی۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تھا تو انہوں نے بتایا تھا کہ مجھے انہوں نے بتایا کہ بس میرا وقت ختم ہو گیا ہے اور میں بس اب چلا جاؤں گا، اللہ تعالیٰ مجھے بلا لیں گے اپنے پاس۔ اور جب میں بہت رونے لگی تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ میری فیملی میں سے سب سے پہلے تم مجھ سے آ کے ملو گی۔ اور یہ بھی بات صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو ہے ودن 6 months میں ہی حضرت عائشہ کا حضرت فاطمہ کا وصال ہو گیا تھا، انتقال ہو گیا تھا۔ اور یہ بات بھی آپ کو ملتی ہے، ہمیں نیریشن سے ملتی ہے کہ فوراً ہی جو ہے وہ بیمار پڑ گئی تھی، مطلب فوراً ہی جو ہے ان کے بہت زیادہ وہ بیمار پڑ گئی تھی ودن 6 months، حالانکہ شی واز ویری ینگ، 26-27 ایئرس کی تھی وہ اس وقت، لیکن یہ کہ شی جسٹ couldn't take it۔ پھر جو ہے حضرت علی جو ہے ان کا ایک اور انسیڈنٹ یہ ہوا تھا کہ حضرت علی کسی جنگ کے بعد کیونکہ قریش جو ابو جہل کا جو قبیلہ تھا اس سے بہت زیادہ ٹینشن چل رہی تھی، تو کچھ لوگوں نے یہ سجیسٹ کیا تھا کہ حضرت علی کی جو شادی ہے وہ ابو جہل کی بیٹی سے کر دیا جائے، تو تاکہ معاملہ جو ہے وہ کام ڈاؤن ہو جائے، رشتے جو اس لیے کہ اس زمانے میں یہ چیزیں بری نہیں سمجھی جاتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا چلا، حضرت فاطمہ بہت اپسیٹ ہو گئی جب یہ انہوں نے یہ بات سنی، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو چیز اللہ نے حلال کی ہے میں اس کو حرام تو نہیں کر سکتا، جو چیز حلال ہے وہ حلال ہے دوسری شادی، لیکن جس نے فاطمہ کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا۔ حضرت علی نے جو ہے وہ شادی نہیں کی تھی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک ہی واز اے ہیومن بینگ، our Prophet ﷺ lived a very human life. The people around him were human. ہم آج جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں کچھ لوگ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپر ہیومن بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ His greatness was being a human. What he did as a human being. Super human تو کچھ بھی کر سکتا۔ Whatever his جو بھی آپ کا جو لو تھا بچوں کے لیے، وائس کے لیے، فیملی کے لیے، فرینڈس کے لیے، کمیونٹی کے لیے، دیٹ واز ویری یونیک۔ تو آپ نے یہ بات کی اور آپ نے یہ بات کہی کہ ہاں جو حلال ہے وہ حلال ہے، تو یعنی یہ کہ ظاہر ایک نیچرل سی چیز ہے، ایک عورت کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور باپ کو بھی تکلیف ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں، لیکن جس نے تو پھر حضرت علی نے کبھی بھی حضرت فاطمہ کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی۔
جب حضرت فاطمہ کا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد رمضان میں 3rd رمضان تھی، جو 1st رمضان آیا تھا آپ کے بعد، اس میں اس دن ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور انہوں نے اپنی جس دن ان کی ڈیتھ ہوئی تھی اسی دن صبح میں انہوں نے حضرت اسماء بن امیس کو بلا کے بولا تھا کہ اگر میں مر جاؤں تو مجھے رات کے وقت دفن کرنا، اس لیے کہ میں نہیں چاہتی کہ مجھے بہت سارے لوگ دیکھیں، اس لیے کہ ان کو بہت ایک ماڈسٹ لائف انہوں نے گزاری تھی، تو وہ نہیں چاہتی تھی کہ مرنے کے بعد بھی ان کو کوئی بہت زیادہ کوئی ایسا دیکھیں. اور پھر انہوں نے حضرت علی کو بھی جو بلا کے کہا تھا کہ میں جو ہوں اپنی خود بتایا تھا کہ وہ کس سے دوسری شادی کرے، تو انہوں نے امامہ کا نام دیا تھا، اور وہ ان کی نیس تھی، ان کی بہن زینب کی بیٹی تھی وہ امامہ جو تھی، اور حضرت علی سے کہا تھا کہ تم اس سے شادی کر لینا. اور کیونکہ ہر ایک تو ان کو تھا کہ میرے بچے، ان کے بچے تو چھوٹے تھے اس وقت، ان کا تھا کہ میرے بچوں کو لک آفٹر کرے گی. اور جو ہے جب ان کی ڈیتھ ہوئی تھی تو حضرت علی نے ان کو ان کی باڈی واش کرنے میں بھی اسسٹ کیا تھا. اور یہ سب باتیں میں شاید اسی لیے بتا رہی ہوں کہ ہمارے یہاں یہ بہت زیادہ کانسیپٹ ہے کہ شوہر اور بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے مرنے کے بعد، اور اس کے بعد کچھ لوگ چہرہ نہیں دیکھنے دیتے، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ لوگوں کے کسٹمس ہے نا. تو اگر ہم یہ دیکھیں تو ایسا ہوتا تو کیا وہ ان کو نہلانے میں مدد کرتے؟ مطلب ہسبینڈ نے کی، اس کا مطلب ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے ہماری اسلامک پوائنٹ آف ویو سے. پھر حضرت علی کا کے لیے بہت ہی ایموشنل پوئٹری بھی آتی ہے جو بعد میں، جو ابھی بھی آپ کو ملتی ہے بکس میں، کہ انہوں نے بڑی، اور وہ لکھتے تھے پہلے بھی، وہ رومانس میں لکھتے تھے حضرت فاطمہ کے لیے، بہت ہی رومانٹک ان کی لائف تھی. بہت ساری ان کی پوئٹریز ہیں جو انہوں نے رومانس میں بھی لکھی ہیں حضرت فاطمہ کے لیے. اور جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تو ان کی قبر پہ بھی کھڑے ہو کے وہ بہت ہی ایک ایموشنل پوئٹری ہے کہ وہ ان سے بات کر رہے ہیں اور وہ رو رہے ہیں، اور پھر ان کی طرف سے حضرت فاطمہ کی طرف سے بھی وہ جواب دے رہے ہیں. اور اس سے آپ کو یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی گناہ نہیں ہوتا کہ انسان جب کسی کو لوز کرتا ہے تو ٹو گریو از ناٹ اے سن، اٹ از نارمل، اٹ از نیچرل. اور یہی چیز جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی تھی ابراہیم کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رو رہے تھے تو صحابہ نے پوچھا تھا کہ آپ رو رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا تھا کہ یہ بھی ایک رحمت ہے جو میرے رب نے میرے دل میں ڈالی ہے. کہ رونا، کسی کے لیے رونا، کسی دکھ میں رونا، یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے اندر صبر نہیں ہے. تو کبھی کبھی یہ اس میں بھی لوگ جو ہے نا تھوڑا سا لائن کراس کرتے ہیں کہ جب کوئی رو رہا ہوتا ہے کسی دکھ میں، تکلیف میں، ایک تو اس کو فوراً جا کے بولتے رو نہیں، یہ غلط ہے. دیکھیں روئے گا تو وہ صحیح، آپ رونا کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے اندر صبر نہیں ہے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر صبر نہیں تھا؟ کیا حضرت علی کے اندر صبر نہیں تھا؟ یا حضرت فاطمہ کے اندر صبر نہیں تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا؟ حضرت فاطمہ واز ویری ایموشنل. یہ انفیکٹ حضرت انس کی آتی ہے، ایک حدیث آتی ہے کہ ہم لوگ جب دفن کر رہے تھے تو حضرت فاطمہ پیچھے کھڑی تھی، اور حضرت فاطمہ نے، ظاہر ان کو بھی پتا تھا، حضرت فاطمہ کو بھی پتا تھا کہ ظاہر ہے جب کوئی چلا جاتا ہے تو اس کو دفن ہی کیا جاتا ہے. تو انہوں نے حضرت انس سے کہا تم کو کچھ فیل نہیں ہوا کہ تم نے رسول اللہ کو تم لوگوں نے قبر میں ڈال دیا؟ تم لوگوں کو شرم نہیں آئی کہ تم نے رسول اللہ کے منہ پر مٹی ڈالی؟ تو دیٹ واز ایموشن. اینڈ ہوتا ہے ایسا کبھی کبھی انسان جو ہے، اور دیٹ از نارمل ایز ویل. ایموشن، بینگ ایموشنل، اور بینگ کام، ایک ایسی باتیں کرنا جو کہ آپ جیسے آپ بولو اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، یہ ایسی باتیں کرنا. اور کبھی کبھی چلو انسان ہو سکتا ہے اس کا انٹینشن نہ ہو، بٹ یہ کہ وی نیڈ ٹو بی ویری ہیومن ایٹ دوز ٹائمز ایز ویل. جب ہم کسی کو جب سپورٹ کرنے جاتے ہیں ایسے ٹائم پہ، تو ہمیں بھی تھوڑا سا، ہمارے اندر بھی تھوڑی سی ہیومینٹی ہونی چاہیے اس وقت. جیسے کچھ ابھی تھوڑے دنوں پہلے میں خود بھی وٹنس کر چکی ہوں، اسپیشلی جب کسی ینگ عورت کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، سب سے زیادہ لوگوں کو فکر ہو جاتی ہے کہ اپنا زیور کب اتارے گی، اپنی چوڑیاں کب اتارے گی، اپنی نوز پن کب اتارے گی. آپ سوچے تو صحیح کہ کیا اس وقت اس نے جو چوڑیاں اور نوز پن پہنی ہے، کیا اس کو اس بات کا احساس بھی ہے کہ اس نے پہنی نہیں ہے؟ سو وی ہیو ٹو بی ویری ہیومن ایز ویل. یہ ساری چیزیں پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایز اے ہیومن بینگ جو ہے نا بہیو کریں.
anyway, फिर जब हज़रत आयशा हज़रत फातिमा का जब विसाल हो गया, उसके बाद जो है हज़रत अली, उस वक्त हज़रत अबू बकर जो थे वो खलीफा थे, आप सल्लल्लाहु वो खलीफा बन गए थे। एनीवे थ्रू आउट खिलाफत में हज़रत अबू बकर की, हज़रत उमर की, मुझे थोड़ा सा लेट हो गया है लेकिन आई टेक अनदर फ्यू मिनट्स बिकॉज ये स्टोरी थोड़ी सी लंबी हो गई है। तो अगर कोई लेट हो रहा है तो यू कैन लीव यार, बट आई वांट टू फिनिश इट। तो उसका जो है हज़रत अली ने थ्रू आउट इनकी खिलाफत में उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और हेल्प किया। ये जो हमें जो मिलता है ना कि जैसे जो दूसरा एक हमारा जो शिया ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा कर्ज करता है हज़रत अबू बकर, हज़रत उस्मान, हज़रत उमर को। हज़रत अली की रिलेशनशिप बहुत ही अच्छी थी उनके साथ, और जब हज़रत अली ने जो बाद में जो शादियाँ की, उससे उनके जो बच्चे हुए तो उन्होंने अपने 3 बेटों के नाम अबू बकर, उमर और उस्मान रखे। अगर ऐसी रिलेशनशिप, इतनी बुरी रिलेशनशिप होती तो क्या वो अपने बच्चों के नाम रखते उनके नामों पर? तो ये है एक बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग, एक अजीब सा एक फितना फसाद, जो कि अभी हम आगे देखेंगे कि ये जो फसाद था ये उसी जमाने में ये फितना शुरू हो गया था, हज़रत उस्मान के ज़माने से शुरू हो गया था। हमने देखा कि हज़रत उस्मान को कैसे शहीद किया गया, किस तरीके से उनको एक घर में वो करके पहले कितने दिनों तक उन्होंने इम्प्रिजन रखा और फिर उनको शहीद कर दिया। फिर क्या हज़रत उस्मान की शहादत के बाद हज़रत अली जब खलीफा बने तो मुसलमानों में ग्रुपिंग हो गई, और मुसलमान जो थे एक ग्रुप कहता था कि जो है हज़रत उस्मान की शहादत का बदला लो, और जो दूसरा ग्रुप था जो कि हज़रत अली जिस ग्रुप में थे उनका ये कहना था कि यस बट वी नीड टू फाइंड आउट कि जो असल कल्प्रिट्स कौन है। बट ये कि वो बहुत दूसरे ग्रुप का जो इमोशन है वो बहुत राइज हो रहा था, और जिन लोगों ने हज़रत उस्मान की शहादत की थी वो इन दोनों ग्रुप्स में शामिल हो गए थे और बहुत ज़्यादा फसाद क्रिएट कर रहे थे, प्रोवोक कर रहे थे लोगों को। और एक ऐसा वक्त आया जिसको जंग जबल कहते हैं, कि हज़रत आयशा एक तरफ और हज़रत अली एक तरफ, और एक जंग हुई थी जो कि मतलब दोनों तरफ जो थे, आप सोचे ना कि एक तरफ हज़रत आयशा थी और एक तरफ हज़रत अली थे। बहुत सारे जलील कुदर सहाबा थे, वो उस तरफ थे, इसी तरह इस तरफ थे, और जंग हो, दोनों नहीं चाहते थे कि जंग हो, लेकिन जिन लोगों ने वही जो प्रोवोक करते थे उन्होंने आपस में लड़ना भी शुरू हो गए। बहुत मतलब एक जंग हुई। फिर उसके बाद जब जंग हो गई, हज़रत आयशा का मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगी इसलिए कि उलमा कहते हैं कि उसके बारे में ज़्यादा बात करनी भी नहीं चाहिए, इसलिए कि they were all sahabas एंड वी डोंट नो व्हाट हैपेंड, व्हाट वी न्यू कि हाँ ये हुआ था, ठीक है, लेकिन ये कि बाद में उन्होंने अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को सॉर्ट आउट कर लिया था। हज़रत आयशा ने कहा था उसके बाद कि मेरे बच्चों, मेरा अली, ये जो भी जंग थी ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मेरा अली से ना पहले कोई प्रॉब्लम था ना अब है, और हज़रत अली ने भी यही कहा था कि हाँ आप बिल्कुल सही कहती हैं और आप हम सबकी माँ हैं। तो उन लोगों के जो मामले थे वो आपस में सॉर्ट आउट हो गए थे। लेकिन ये कि ये जो ग्रुप्स, बिकॉज ज़ाहिर है हमने हज़रत उमर के बारे में जब पढ़ा था कि जब इस्लाम बहुत फैला था और दूसरी कंट्रीज़ में जब पहुंचा था और दूसरी कंट्रीज़ को जब टेक ओवर किया था, तो बहुत से लोग मुसलमान इसलिए हो गए थे कि उनको इस्लाम पसंद आया था, और बहुत से लोग इसलिए मुसलमान हो गए थे कि उनके पास डिडंट हैव अ चॉइस, उनको लगा कि हमारे लिए इस वक्त फ़ायदा ये है कि हम मुसलमान हो जाएं, लेकिन उनके दिल में फितना था, और उन्हीं फितना वालों ने इस चीज़ को फिर आगे ये बढ़ता चला गया मामला। और फिर जो है बहुत ज़्यादा अगर आप हज़रत अली की खिलाफत देखें तो थ्रू आउट उनका जो टाइम इसी में निकला है कि उन्होंने इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने में कि किसी तरीके से ये मामला जो है दब जाए, मुसलमानों में आपस में इतना झगड़ा नहीं हो। और इसी वजह से जो हज़रत अली ने जो है मदीने से जो कैपिटल मदीना था उस वक्त, उसको उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया था कूफे में से, कि वो नहीं चाहते थे कि मदीना की जितनी जो ब्लेस्ड कंट्री, जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना ब्लेस्ड जगह बोली है, उस जगह पे इतना खून खराबा हो, जो कि हज़रत उस्मान के वक्त हुआ था। तो वो ये नहीं चाहते थे, उस वजह से उन्होंने जो है वो फिर मूव कर दिया था। लेकिन ये कैरी ऑन होता रहा। फिर उन लोगों ने, जब इन लोगों को कहते हैं ना कि जो ब्लड थर्स्ट भी होती है, तो ये थर्स्ट भी जो है ना खत्म नहीं होती। तो फिर जो था वो ग्रुप था, उन्होंने ये प्लान किया कि यूं करते हैं कि हज़रत अली, क्योंकि हज़रत अली की जब खिलाफत थी तो इस तरह अमीर माविया जो थे वो भी, उन्होंने भी एक एरिया में
वो कहते थे कि नहीं मैं वहाँ का खलीफा हूँ. दिस इज अ लेसन ऑफ हिस्ट्री. तो उसमें अभी बहुत डिटेल में, लेकिन हमने ये बात की थी जब हमने हजरत करबला की बात की थी, जब हमने करबला का किस्सा पढ़ा था, तो हमने हजरत अमीर माविया के बारे में पढ़ा था कि ये क्लैश शुरू से चल रहा था कि उन्होंने कहा था कि मैं खलीफा हूँ. एनीवे, तो ये चीज उस वक्त भी चल रही थी. तो कुछ लोगों ने ये डिसाइड किया, जो ग्रुप था जो सबको करा था, उन्होंने कहा ये यूं करते हैं कि अली को भी और अमीर माविया को भी, और जो तीसरे एक बहुत ही एक बुजुर्ग पर्सनालिटी थे उस वक्त, उमर बिन अल आस, मतलब अगर देखा जाए तो यही 3 रह गए थे बिल्कुल उस वक्त के लोगों में से. बाकी सबकी डेथ हो चुकी थी उस वक्त, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो साथी थे उसमें से. तो उन्होंने कहा कि इन सब तीनों को कत्ल कर देते हैं. लेकिन ये कि ये दो लोग थे, अटैक तो सब पे करने की कोशिश की गई, लेकिन ये कि वो 2 लोग बच गए. लेकिन हजरत अली को जो है उनको जो है शहीद कर दिया गया. उस शख्स का नाम था अब्दुल रहमान बिन मुलजम, और उसने जो है अपने एक तो उसने जो जिस खंजर से, जिस चाकू से हजरत अली को मारा था, पहले उसने उसको पॉइजन में सोक किया ताकि कोई डाउट ही नहीं रहे कि वो ना मरे, और जो है उसके बाद उन्होंने उनको शहीद कर दिया. और शहादत के बाद उन्होंने हजरत हसन और हुसैन को बुला के बोला, अब वो पकड़ा गया था फिर अब्दुल रहमान बिन मुलजम, और अपने बेटों को उन्होंने बुला के बोला कि इसको रखो, इसको आराम से रखो, इसको खिलाओ पिलाओ, इसके साथ कोई अभी ज्यादती मत करो. अगर मैं मर जाऊं तो फिर तुम उसको इस्लामी उसके हिसाब से जो है तुम कत्ल कर देना, क्योंकि जो कि यही होता है ना कि आप जो कत्ल आप करता है उसको अभी कत्ल ही किया जाता है. तो ओवरऑल जो थी हजरत अली की आप जिंदगी में देखें तो हजरत अली वाज वेरी, हमें ये भी हदीस मिलती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हजरत अली जो है वो इल्म का दरवाजा है, क्योंकि शुरू से लेके आखिर तक वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंडर रहे. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डायरेक्ट ट्रेनिंग, जिसको कहते हैं डायरेक्ट ट्रेनिंग, प्री इस्लाम भी सारी ट्रेनिंग जो होती है, अच्छा इंसान बनने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको इस्लाम, बहुत सारे लोग अच्छे इंसान होते हैं, तो वो शुरू से ही जो उनके अंदर एक ऑनेस्टी थी, जो उनके अंदर एक इंटेग्रिटी थी, जो एक उनके अंदर एक वो खौफ जिसको कहते हैं ना, एक इंसानियत जो थी, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही स्टाइल वाली थी. और बाद में भी उन्होंने डायरेक्ट जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब वही आती थी तो वो उसको लिखवाते भी थे, आपने उनको पढ़ना लिखना भी सिखाया था. तो ही वाज वो बहुत ज्यादा उनको वो था, इसके ऊपर जो कमांड थी, जो इस्लामिक नॉलेज थी ना, स्पेशली जो कुरान से रिलेटेड जो अहकामात होते थे. तो जो सहाबा, जैसे हजरत उमर कहते थे कि मैं जब भी स्टक होता हूँ किसी चीज में, जब मुझे समझ में नहीं आता किसी का, जब हजरत उमर अपनी खिलाफत की बात कर रहे थे कि जब मैं स्टक होता हूँ, जब मुझसे किसी मामले का फैसला नहीं कर पाता, तो मैं अली को बुलाता हूँ, और अली का फैसला, अली हम सब में सबसे बेस्ट काजी है. तो हजरत अली के लिए कहते हैं कि उनको एक बहुत ही नॉलेजेबल वो थे, उनको बहुत ज्यादा समझ आ जाती थी, वो बहुत ज्यादा क्विकली कैलकुलेट कर लेते थे, फौरन उनको आयत पता आ जाती थी उनके दिमाग में कि हाँ इस आयत के मुताबिक उसका फैसला करना चाहिए, इस आयत के मुताबिक. तो बहुत ज्यादा इस मामले में वो थे. इसके अलावा बहुत ज्यादा चैरिटेबल थे, बहुत ज्यादा इबादत करते थे, और ही वाज अ वेरी लाइक पूरा उनका जो स्टाइल था ना, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके वाला का स्टाइल था, इबादत का, हर चीज का. और वो उनको बहुत ज्यादा फॉलो भी करने की कोशिश करते थे. तो और अगर हम देखें थ्रू आउट, तो उनका जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही स्पेशल रिलेशनशिप रहा, इवन आफ्टर बिकमिंग हिज सन इन लॉ. तो अल्लाह ताला बस हमें इन सब के, जो हजरत अली है, जितने भी अभी तक हम 4 जो है खुलफाए राशिदीन की हमने बात पढ़ी है, कि हमने जो भी इन लोगों की जो क्वालिटीज थी, इसीलिए मैंने बहुत ज्यादा उस पर बहुत ज्यादा एम्फसाइज नहीं किया कि उन्होंने किन की उनकी फतूहात क्या थी, उन्होंने किन इलाकों को जो है वो किया, फतेह किया, उस पर मैं बहुत ज्यादा नहीं की. हमें एक्चुअली ये सीखना है, कॉन्सेंट्रेट इस चीज पे करना है कि एज अ पर्सन वो कैसे थे, कैसे मुसलमान थे, किस किस्म का उनका दीन कैसा था, उनका मामलात आपस में एक दूसरे के साथ कैसे थे, कैसी रिलेशनशिप थी. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फैमिली को स्ट्रगल करते हुए देखा तो जाके उसका एक बच्चा ले लिया. आप देखो कि हम में से कौन करता है ये, हम कब, क्या हमें नहीं पता होता कि हमारे रिश्तेदार जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं,
ہمارے رشتہ دار جو ہیں دے آر ان نیڈ. اس وقت تو فی الحال آپ اس سوسائٹی میں دیکھیں تو ایوری ادر پرسن از اسٹرگلنگ. ہمارا اس وقت کیا رول ہے, ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے جو مسلمز ہیں وہ کتنے دور ہیں اس کانسیپٹ سے, فاسٹرنگ کے, اڈاپشن سے. ہم نے اس کو گناہ بنایا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارث ہو گئے, ان کو اڈاپٹ کیا تھا نا, پتہ ہے ہم سب کو کیا تھا. اس کے علاوہ حضرت علی کو بھی انہوں نے اپنی اس میں براٹ اپ کیا. تو ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کے بچے ہیں تو آپ نہیں کر سکتے. آپ سے کے بچے تھے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ لوگوں دوسروں کو سپورٹ کرنے کے لیے کرتے ہو. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں. اس کے علاوہ آپ جو ہے جو بھی جو ایک ایموشنز ہیں, ایک فیملی ریلیٹڈ جو ایموشنز ہوتے ہیں, ایک ہسبینڈ وائف کی کیا ریلیشن شپ ہوتی ہے, آپ اپنے جب بچوں کے لیے رشتے دیکھتے ہو تو آپ کو کیا چیزیں دیکھنی چاہیے, یہ ساری چیزیں آپ کو اس سٹوری میں ملتی ہیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دیں, اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے کہ ہم ان میں سے کچھ لیسنز یا کچھ چیزیں جو ہے اپنی لائف میں لا سکیں, اپنی لائف کو تھوڑا سا چینج کر سکیں اکارڈنگ ٹو what they used to do. بیکاز ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان صالحین کے ساتھ, بیکاز یہ وہ لوگ ہوں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے جنت میں. ان کو تو دنیا میں ہی ایک ویزا مل گیا, اسی لیے ان کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے, اور اسی لیے ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ان کی اندر سے ہم کچھ چیزیں لے کے ہم بھی ان لوگوں کے ساتھ وہاں پہ شامل ہو جائیں. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.